رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں جنت کا موضوع چل رہا ہے اور آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں جنت کا تذکرہ مختلف پہلوؤں سے ارشاد فرمایا۔ کہیں تو جنت کی ترغیب دی گئی ہے، کہیں جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، خود جنت کی کیفیات کو اور اس کی وسعتوں کا ذکر کیا گیا ہے، کہیں ان اعمال کا ذکر ہے جو جنت کی راہ میں رکاوٹ بن جاتے ہیں، اور کہیں ان اعمال کا تذکرہ ہے کہ جو جنت کے راستے کو آسان کر دیتے ہیں، جنت کا مستحق بنوا دیتے ہیں۔ تو ابھی جو ہماری آیات چل رہی ہیں وہ سورہ مؤمنون کی اول آیات ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے مومنین کے لیے فلاح کی بشارت عطا فرمائی اور اس کی نوعیت اور صورت یہ بیان فرمائی کہ جب کوئی مومن فلاح پا جاتا ہے تو گویا کہ جنت الفردوس کا وارث بنا دیا جاتا ہے۔ لہذا شروع میں فرمایا کہ قد افلح المؤمنون، اور آخر میں فرمایا کہ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو وارث ہیں، وہ جو فردوس کے وارث ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ گویا کہ مومنین جنت میں جائیں گے، اور وہ بھی وہ مومنین جو کامل مومن ہیں۔ باقی یہ نہیں ہے کہ گناہگار یا فاسق فاجر نہیں جائے گا، لیکن وہ دو صورتیں ہوتی ہیں، یا تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو کے پہلے انہیں جہنم میں ڈالے گا، پھر وہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے یا فرشتوں کی یا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے باہر نکل کے جنت میں جائیں گے۔ کچھ ایسے ہوں گے کہ جو ہوں گے گناہگار، لیکن اللہ تعالیٰ اولاً ہی انہیں اپنے کرم سے بخش دے گا اور ان کو پھر جنت کا داخلہ عطا کیا جائے گا۔ لیکن یہاں ان لوگوں کا تذکرہ ہے کہ جو براہ راست جنت میں جائیں گے۔ دیکھیں، ایک طالب علم امتحان میں پاس ہوتا ہے، وہ رعایتی نمبر اس کو دیے جاتے ہیں، ہوتا ہے رعایتی نمبر، بعض فیل ہو جاتے ہیں، پھر وہ سپلیمنٹری دیتے ہیں، اس میں کلیئر کر لیتے ہیں، اور بعض A1 گریڈ سے پاس ہوتے ہیں۔ یقیناً تینوں ہی پاس ہو گئے، لیکن فرق ہے۔ جو A1 گریڈ سے پاس ہوگا اس کی سب واہ واہ کرتے ہیں، اس کو انعام دیے جاتے ہیں۔ جو رعایتی نمبروں سے پاس کر دیا گیا، کاپی میں اس کو شو کر دیا جاتا ہے، وہ بھی چلو جی اچھا وہ تم نکل ہی گئے، لیکن کوئی تعریف کا مستحق نہیں ہوتا۔ اور جو فیل ہو کر پھر سپلیمنٹری وغیرہ دے کر پاس ہوتا ہے، وہ اور زیادہ گلٹی فیل کرتا ہے، اور لوگ اس کو زیادہ تحسین بھری نگاہوں سے نہیں دیکھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پر بھی دنیا میں اگر ہم کوئی چیز حاصل کرتے ہیں، لیکن اس حاصل کرنے کے انداز مختلف ہو جاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے شخصیت پر اثر پڑتا ہے، اور ہماری طبیعتوں اور کیفیات پر فرق منفی مثبت پڑتا ہے، اور ہم اس کو محسوس کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب آخرت میں اللہ تبارک و تعالی نے جنت کے انعام کے سلسلے میں تین طرح کے گویا کہ صورتیں رکھ دی ہیں۔ ایک تو وہ جو اللہ تعالیٰ کے کرم، اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل سے، اور پھر ظاہری طور پہ اعمال کے بدلے میں جنت میں جائیں گے اور اعلیٰ مقام حاصل کریں گے، یہ مومن ہیں۔ ایک وہ ہیں جو پھنس رہے تھے، لیکن اللہ نے پھر اپنے کرم سے ان کے بہت سارے گناہوں کو درگزر کیا، ان کی کوتاہیوں کو درگزر کیا، اور ان کو جنت عطا فرما دی۔ تیسرے وہ ہوں گے کہ جو جہنم میں چلے جائیں گے، اور پھر وہ سفارش سے باہر نکل کے جنت میں جائیں گے۔ تو ان تینوں میں بہرحال فرق ہے۔ ہم جب دنیا میں اگر کوئی ہم سے پوچھے رعایتی پاس ہونا چاہتے ہو سپلیمنٹری کے ذریعے یا A1 گریڈ سے، تو کوئی بھی نہیں کہے گا کہ ہم نچلے درجے میں آئیں، A1 گریڈ ہی سب حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ صحت A1 ہو، شکل و صورت A1 ہو، کپڑے A1 ہو، مکان A1 ہو، جہاں پر ہم رہتے ہیں وہ علاقہ A1 ہونا چاہیے، گاڑی A1 ہو، اگر زوجہ تلاش کرنی ہے A1، اور اگر لڑکا مل جائے تو وہ بھی A1۔ ہر چیز میں ہم A+ کو تلاش کرتے ہیں، تو پھر آخرت میں بھی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیم کے مطابق کم کو نہیں بلکہ زیادہ کو اختیار کرنا چاہیے، اعلیٰ کو اختیار کرنا چاہیے۔ اگر وہ اعلیٰ ہماری دسترس سے باہر ہوتا نا تو پھر بھی کوئی بات تھی۔ اللہ نے ہر دور میں اس اعلیٰ کا آسان کرنا، اس کو حاصل کرنا آسان کر دیا ہے، لہذا اب جو کوتاہی کرے گا وہ نادان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں مومنون کی مختلف اعمال ان کے ذکر کیے ہیں، ان کی مختلف خصوصیات کا تذکرہ فرمایا ہے۔
آپ اور مجھے اپنا احتساب کر کے اپنی ذات میں بھی ان کو تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مثال کے طور پہ پہلا فرمایا کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، اس پر میں نے کلام طویل کیا، والذین هم عن اللغو معرضون، یعنی پہلا تو یہ ہے کہ وہ لوگ جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں، قلبی حاضری کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، دنیا کا کوئی خیال جان بوجھ کر دل میں نہیں لاتے۔ دوسرے وہ جو بیکار کاموں سے اعراض کرتے ہیں، وہ چاہے بیکار سوچنا ہو، بیکار دیکھنا، بیکار سننا، بیکار بولنا، بیکار چھونا، بیکار چلنا، بیکار کسی کی صحبت میں بیٹھنا، بیکار مال حاصل کرنا، بیکار خرچ کرنا، اس ہر چیز سے وہ، اور بیکار سونا، بیکار جاگنا، بیکار کھانا، بیکار پینا، وہ دیکھتے ہیں، غور کرتے ہیں کہ کہاں پہ شریعت ہمیں کسی چیز کے یوز کو کارآمد قرار دیتی ہے اور کہاں بیکار سے بچتے ہیں، کارآمد کو اختیار کرتے ہیں۔ اس پہ بھی تفصیلی کلام ہوا۔ پھر آگے فرمایا کہ والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور وہ لوگ جو زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں، اس پر بھی میں نے اجمالی کلام کیا۔ پھر والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، فرمایا کہ اور وہ لوگ جو اپنے ستر کی یا شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں مگر اپنی ازواج کے ساتھ یا جو ان کی کنیزیں ہیں، کیونکہ یہ اس معاملے میں ملامت والے نہیں ہیں۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ، پھر جو اس کے علاوہ کو تلاش کریں، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، تو یہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں، زیادتی کرنے والے ہیں۔ اس میں بھی تھوڑا سا آپ کو سمجھایا تھا، اور اس پہ مزید ہم کلام کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم میں بہت سی چیزوں کا تقاضا رکھا ہے، دیکھنے کا تقاضا، سننے کا تقاضا ہے، سوچنے کا ہے، بولنے کا ہے۔ اسی طریقے سے ستر کے بھی تقاضے ہیں۔ ایک طبیعت کا تقاضا ہے کہ ہماری نفسانی خواہش پوری ہوگی تو اس سے انسان باڈی کا نظام بھی صحیح چلتا ہے اور اس کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اس لیے رکھا ہے، جو علماء نے اس کی علت اور یا سبب بیان کیا، حکمت بیان کی ہے، کہ اگر یہ تقاضائے نفسانی نہ ہوتا تو انسان جن سے مخالف کی طرف مائل نہ ہوتا، جب یہ مائلان نہ ہوتا تو پھر نکاح کی خواہش پیدا نہ ہوتی، اور جب نکاح ہی نہ کرتے تو توالد و تناسل نہ ہوتا۔ حالانکہ مشیت الہی یہ تھی کہ قیامت تک انسان پیدا ہوتا رہے، جنات پیدا ہوتے رہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مختلف آزمائشوں میں مبتلا فرمائے۔ انجام اللہ پہلے ہی جانتا ہے، اس کا علم بڑا وسیع ہے، لیکن اس کا ایک قانون ہے کہ اس نے دنیا میں ہمیں پیدا کیا، اوروں کو پیدا کرتا رہے گا، ان کی زندگی میں مختلف آزمائشیں آتی رہیں گی، اور وہ ان کو ان آزمائشوں پہ پورا اترنے کا موقع فراہم کرے گا۔ نیکی پیدا کی، بدی پیدا کی، اچھائی برائی، صحیح غلط، ہدایت گمراہی، کفر اسلام، اور عقل عطا فرمائی، اسباب مہیا کر دیے، انبیاء علیہم السلام، آسمانی کتابیں، اور پھر انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ منقطع ہوا تو ورثائے انبیاء علماء پیدا کر دیے، مبلغین، معلمات ہیں جو تعلیم دیتے رہیں گے، اور اس کے برعکس شیطان، نفس، دنیا، مخلوق کی شکل میں رکاوٹیں پیدا کر دیں کہ جو ہمیں گمراہی کی طرف لے کے جائیں گے۔ یہ ہمارے لیے آزمائش قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے، قیامت تک کے انسانوں کے لیے رکھی گئی ہے۔ جو آزمائش پہ پورا اترا وہ کامیاب ہو گیا، جو ناکام رہا سو ناکام رہا۔ اگر حالت کفر میں مر گیا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، اگر حالت اسلام میں فوت ہوا تو یقیناً جنت ضرور ہے، چاہے فوراً ملے، چاہے اپنے برے اعمال کی بنا پر سزا بھگتنے کے بعد ملے، لیکن ملے گی۔ تو اس لیے اگر یہ نفسانی خواہش، تقاضائے نفسانی نہ ہوتا تو پھر یہ توالد و تناسل کا سلسلہ کیسے ہوتا؟ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نکاح کرو۔ جیسے ایک حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ہم عالم جوانی میں تھے، ایک نوجوانوں کا ہمارا گروہ تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا تو ارشاد فرمایا کہ اے نوجوانوں کے گروہ، تم میں سے جس سے ہو سکے وہ نکاح کرے، کیونکہ نکاح نگاہوں کی حفاظت کرنے والا، نگاہوں کو جھکانے والا اور ستر کی حفاظت کرنے والا ہے، اور جس سے یہ نہ ہو سکے تو وہ روزہ رکھے، کیونکہ روزہ تقاضائے نفسانی کو توڑ دیتا ہے یا کم کر دیتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ نکاح کرنے کا سرکار نے حکم ارشاد فرمایا، اور اس پہ ناراضگی کا اظہار بھی فرمایا کہ اگر کوئی نارمل حالت میں ہے حقوق زوجیت بھی ادا کر سکتا ہے، اس کے علاوہ پھر نان نفقے پر بھی قادر ہے اور پھر بھی نکاح نہیں کرتا
تو ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ ارشاد ہوتا ہے کہ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو نکاح میری سنت سے ہے اور جو میری سنت سے بے رغبت ہوا وہ مجھ سے نہیں، اظہار ناراضگی ہے۔ گویا کہ پھر ہمیں اس تقاضائے نفسانی کو پورا کرنے کے لیے ایک جائز طریقہ بتایا گیا، اور وہ ہے نکاح۔ پھر اگر کوئی نکاح نہیں کرتا ہے تو لازم بات ہے کہ تقاضائے نفسانی تو اپنے مقام پر ہے، پھر وہ شاید نفس و شیطان ہمیں غلط چیزوں کی طرف لے جاتے ہیں، اور انسان ان غلط امور کو اختیار کرتا ہے جس سے بظاہر خواہش نفسانی دب جاتی ہے یا پوری ہو جاتی ہے، لیکن انسان شدید گناہگار ہوتا ہے۔ اسی کی طرف اشارہ ہے فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، پھر جو اس کے علاوہ کو تلاش کرے تو وہ حد سے بڑھنے والا ہے اور وہ حد سے تجاوز کرنے والا ہے، گویا کہ اب وہ گناہگار ہے۔ تو اس لیے دو یہاں پر صورتیں ذکر کی گئیں، ایک نکاح کی اور دوسرا کنیز کی۔ اب وہ دور کنیز کا تو رہا نہیں کہ پہلے دور میں کفار پہ حملے ہوتے تھے، دشمنان اسلام پر حملہ ہوتا تھا، پھر ان کی عورتیں مرد قبضے میں آتے تھے تو مرد غلام بنا لیے جاتے تھے اور کنیزیں لونڈی بنا لی جاتی تھیں، عورتیں کنیزیں لونڈی بنا لی جاتی تھیں، اور آقا کو اجازت ہوتی تھی کہ وہ ان سے بغیر نکاح کے جسمانی تعلق قائم کرے۔ جو بچہ پیدا ہوتا تھا گویا کہ یہاں پر ان کا کنیز بن کر آنا، قبضے میں آ جانا ہی نکاح کے قائم مقام تھا۔ یہ نہیں کہ کوئی بھئی نکاح تو ہوا نہیں کیسے، نکاح کا تصور بھی شریعت نے دیا، اور بظاہر جو کنیز سے تعلق قائم ہو رہا ہے بغیر نکاح کے، وہ تصور بھی شریعت نے دیا۔ جب شریعت اجازت دے تو پھر ہمیں اپنی عقل کو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ شریعت کے ایک قانون کو بنیاد بنا کر خود شریعت کے ہی دوسرے قانون کے اوپر تنقید کی جائے، یہ تو جہالت کی بات ہوگی۔ جب پہلا قانون پھر کیوں قبول کیا شریعت کا؟ اس لیے کہ شریعت نے فرمایا، تو دوسرا قبول کرنے میں کیا پرابلم ہے بھائی؟ تو اس لیے یہ بعض اوقات بے وقوفی ہوتی ہے، جی نکاح کے بغیر کیسے ہوگا؟ بھائی نکاح کا تصور آپ کو کس نے دیا؟ شریعت نے، تو یہ تصور بھی تو شریعت دے رہی ہے، اس لیے اس پہ تنقید کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر مذہب اسلام نے یہ ختم کر دیا تو وہ تمام کنیزوں کا دور ختم ہو گیا۔ اب ہے نکاح۔ نکاح کے علاوہ اگر کوئی بھی دوسری صورت اختیار کرتا ہے تو وہ شدید گناہگار ہوگا، وہ پھر زنا کی طرف چلی جاتی ہے چیز، یا کسی اور طریقے سے غسل واجب کرنا جو شریعت نے بالکل ناجائز حرام رکھا ہے یا سخت مکروہ رکھا ہے، تو ان چیزوں کی طرف بڑھ جانا بالکل غلط ہے۔ اسی کو فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نکاح کر لینا بہت ہی بہتر ہے، اور نکاح سے مومن کامل ہو جاتا ہے۔ نکاح سے مومن کامل کیسے ہوتا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ جس نے نکاح کیا اس نے اپنے آدھے ایمان کو محفوظ کر لیا، باقی آدھے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نکاح کرنے کے بعد انسان بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے، کیونکہ جب تقاضائے نفسانی بڑھتا ہے انسان کا تو پھر نگاہیں کچھ تلاش کرتی ہیں، بد نگاہی شروع ہو جاتی ہے، خراب قسم کے خیالات آتے ہیں، پھر یہ چیزیں ارادے بناتی ہیں، ارادہ خراب قسم کا ہوتا ہے، پھر نفس و شیطان اس میں پختگی پیدا کرتے ہیں اور انسان پھر کوئی غلط عمل کر لیتا ہے، پھر بعض اوقات یہ عادت بن جاتا ہے، اتنی سخت عادت کہ پھر وہ چھٹتی نہیں ہے۔ اسی لیے ہم سے بہت سارے لوگ رجوع کرتے ہیں کہ جو بیچارے اس طرح کی گندی عادات میں مبتلا ہو گئے، اور اب نفس نے ایسا ان کو قابو میں کر لیا ہے کہ وہ اس کے سامنے بالکل بچے، بالکل معصوم، بالکل کمزور ترین اپنے آپ کو محسوس کرنے لگ جاتے ہیں، اور اس طرح خرابی پیدا ہوتی ہے۔ تو ہمت رکھنی چاہیے، اور اس طرح کی کوئی اگر کسی میں عادت پیدا ہو جائے تو ہمت کر کے اپنے آپ سے لڑ کر اچھے کسی ماحول میں آ کر، اچھے لوگوں کی صحبت میں آ کر اس سے بچنا چاہیے، ورنہ ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ تو اس لیے نکاح کرنے کے بعد انسان کا ذہن سکون میں آتا ہے، طبیعت کنٹرول میں آ جاتی ہے، نگاہوں پر انسان کنٹرول کر پاتا ہے، ذہن میں جو خیالات پے در پہ آ رہے تھے، غلط قسم کے خیالات، اور ان کو جگہ دینے پر بظاہر انسان مجبور سا اپنے آپ کو محسوس کر رہا تھا، وہ سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے نکاح میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ بچی جوان ہو جائے، تعلیم وغیرہ بھی مکمل ہو گئی ہے، بچی جوان ہے، لڑکے کی تعلیم مکمل ہے، برسر روزگار ہے، بیوی کا نان نفقہ پورا کر سکتا ہے، تو بالکل پھر تاخیر کرنا یہ سمجھ لیں مکروہ ہے، اور اگر خدا نخواستہ کوئی گناہ کی طرف میلان کا اندیشہ بھی پیدا ہو جائے، اب تاخیر کرنا گناہ ہے۔ اندیشہ ہو تو نکاح کرنا واجب کا ترک گناہ صغیرہ، اور دیر کریں گے کبیرہ تک پہنچے گا،
اور اگر گناہ میں مبتلا ہونے کا یقین حاصل ہو جائے تو پھر یہ نکاح کرنا فرض ہو جاتا ہے، اور ترک فرض بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اس لیے بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو اپنے بچوں کی ایک مخصوص عمر میں پہنچ کے شادی کرتے ہیں، یہی ہماری فیملی میں چل رہا ہے، ہمارے خاندان میں۔ بھئی آپ کے خاندان اپنے مقام پر تعلیم شرع کو اپنے خاندان کی رسم بنائیں، اپنے خاندان کی عادات کو تعلیم شرع کے تابع کریں تو کامیاب ہوں گے، نہ یہ کہ آپ شریعت کو اس وجہ سے کہہ کے رد کر دیں جی ہمارے خاندان کی عادت نہیں ہے، ہمارے خاندان کے رسم نہیں ہے، رواج نہیں ہے۔ یہ غلط ہے۔ اس سے کتنے بچے ایسے ہوتے ہیں، لڑکے ایسے ہوتے ہیں جو مختلف لڑکیوں سے تعلق قائم کر لیتے ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی بچیاں بہت ساری گناہ میں مبتلا ہو جاتی ہیں، اور وجہ کیا ہوتی ہے؟ یہ بیکار قسم کی رسومات۔ اچھا کچھ پھر ایسے ہوتے ہیں کہ ماں باپ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ بچوں کا نکاح ہو جائے، لیکن بچے نہیں چاہتے، نہیں بھئی ابھی ہم اتنی جلدی ان جھنجھٹوں میں پڑنا نہیں چاہتے ہیں۔ لڑکیاں کہتی ہیں نہیں ابھی ہم اتنی جلدی نہیں، ابھی کچھ ہی دن تو ہم تعلیم سے فارغ ہوئے ہیں، فوراً چولہا اور چوکی کر لی جائے، یہ ہم نہیں کر رہے، ابھی تھوڑا ٹھہر جائیں۔ اس طرح لڑکے کہتے ہیں ابھی تو میں کچھ لائف سے انجوائے کرنا چاہتا ہوں۔ اب آپ کو میں نے خود حدیث سنائی، جب انسان نکاح کے لیے بالکل تیار ہے، اب اس کو کوئی نہ مالی لحاظ سے رکاوٹ ہے، نہ جسمانی لحاظ سے رکاوٹ ہے، ہمارے نبی نے ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ نکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ نکاح میری سنت سے ہے، جو میری سنت سے بے رغبت ہوا مجھ سے نہیں۔ تو اب تاخیر کا کیا مطلب ہے جب اللہ نے اسباب ظاہریہ بھی آپ کو عطا فرما دیے؟ جی لائف سے انجوائے کرنا ہے۔ کون سی انجوائمنٹ چاہیے بھئی آپ کو ایسی کہ جو تعلیم شرع کی راہ میں رکاوٹ بن رہی ہو، جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی ناراضگی سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہو؟ وہ کون سی مصروفیت ہے آپ کی؟ کچھ شرعی مجبوری ہو ایک الگ بات ہے، لیکن جب شرعی مجبوری نہیں ہے تو فوراً سے پیشتر آپ کو کرنا چاہیے۔ اس میں پھر خرابی پیدا ہوتی ہے اور انسان گناہوں کی طرف مائل ہوتا چلا جاتا ہے، اور اس کے اثرات پھر آئندہ زندگی پہ مرتب ہوتے ہیں۔ اس کے بارے میں کلام کریں گے نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔